نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج ماہ ربیع النور، جس کو ماہ میلاد النبی بھی کہتے ہیں، آج اس کا پہلا جمعہ ہے، اور ماہ میلاد کی 2 تاریخ ہے، یعنی 1444 ہجری 2 ربیع النور شریف آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں آتا ہے ایک سوال کہ کیا کوئی خوشی کے موقع کو قومی طور پر کبھی کسی کو خوشی ملی ہو، تو قومی طور پہ ملی خوشی کو کیا سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، منایا جا سکتا ہے؟ اسلام یہ تصور دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور جس چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، وہ خوشی اور مسرت کے طریق پر اس کو عید کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک موضوع ہے جس کو آج قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے جب ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں تو اس کو عید کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، آپ ان کے گفتگو سنیں، اس کا مبلغ علم دیکھیں، تو شاید وہ بیچارے کو دیکھ کے قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا ہو، لیکن سوال کتنا بڑا ہے۔ اچھا، وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مسلک اہل سنت سے نہیں ہے، اور دوسرا اس نے کسی مولوی صاحب کی گرم تقریر سنی ہے، اور گرم تقریر میں مولوی صاحب نے یہ جملہ بہت سختی کے ساتھ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اب مسجد کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہی مولوی ہوتا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، تو آ کر ہمارے لوگوں سے بات کرنا کہ کوئی اس کو کہ کہاں عید کہہ سکتے ہیں بھائی، کوئی ہے دلیل اس کی؟ اب یہ سوال بھی عوام کرتی ہے عوام سے، یہ سوال کرنے والے یہ سوال علماء سے کریں تو پتہ چلے آپ کو کہ قرآن حدیث میں اگر اس کی گنجائش نہ ہوتی تو کبھی اہل سنت اس کو عید میلاد النبی نہ کہتے، اور قرآن اور حدیث کے اندر یہ قواعد اور اجازات موجود ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اگر وہ چھوٹی سطح کے اوپر چیزوں پر عید کا اطلاق جائز ہے، اس کو منایا جا سکتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی ولادت کیوں نہیں؟ میں اس بات کو قرآن سے شروع کرنے لگا ہوں کہ کیا جس دن اللہ کی کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نازل ہو،
یا من حیث المجموع قوم کو کوئی کامیابی مل جائے تو کیا اس دن کو عید کہہ سکتے ہیں؟ وہ دن منایا جا سکتا ہے، ہر سال کے لیے منایا جا سکتا ہے۔ تو ایسا ہوا، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، مسلمانوں کے دین محمدی آنے سے پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے، اور وہ واقعہ ہوا تب تھا، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن بنا دیا ہے۔ اور شاید وہ قرآن، اللہ رب العزت کی حکمت تو بہت حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت یہ بھی ہوگی کہ 1400 سال آنے والے جو لوگ اعتراض کریں گے آقا کے میلاد کے دن پر کہ عید نہ کہا کرو، شاید ان کے ہی منہ بند کرنے کے لیے ہی ہو، ہزاروں حکمتوں کے ساتھ، یہ بھی حکمت ہوگی نا اس میں۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ ان دو بزرگ ہستیوں کے مابین کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، اگرچہ دور ایک ہی ہے تینوں بزرگوں کا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملکوتی پرواز کے بعد آقا کی ولادت کے مابین کوئی اور نبی تشریف نہیں لائے، اور آقا کی جلوہ گری کے بعد اب قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے یہ درخواست کی اللہ کے نبی کی بارگاہ کہ آپ دعا کریں اور آسمان سے کھانوں کا بڑا دسترخوان، یعنی ایسا دسترخوان کہ وہ دسترخوان بھی اور کھانے اس کے اوپر لگے ہونے چاہیے، تو وہ دسترخوان اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائے۔ یہ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پورا اٹھا کے پڑھ لیں، ایک جملہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، مجھے تو کوئی اختیار نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ دیگر نصیحتیں ہوتی رہیں، لیکن جب ان کا اصرار ہوا تو اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے دسترخوان اترا جس پہ کھانے لگے ہوئے تھے، وہ ایسے دسترخوان تشریف لے آیا اور ساری قوم نے اس سے کھایا۔ پھر اب یہ واقعہ ہوا ہے ماضی کے اندر، گزر گیا، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ واقعے کو کم و بیش 550 سال کم و بیش گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب وہ اللہ کے نبی سے یہ کہتے تھے کہ آپ دسترخوان اتاریں، تو قرآن مجید نے وہ دعا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی، وہ دعا قرآن میں آ گئی ہے۔ اب اس کے لفظ سنیں۔ دسترخوان کا آنا یہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے بھائی۔ اللہ کے نبی کا وجود بھی اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ تو دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت یعنی مائدہ یعنی خوان نعمت نازل فرما دے، کہ اس کے، اب اگر لفظ قرآن مجید میں کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، یہ لفظ ہے قرآن مجید کے۔ جس دن وہ دسترخوان اترے وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے۔ پر قرآن پاک نے حد کر دی، یہ نہیں کہا کہ جس دن دسترخوان اترے اس دن جو لوگ موجود ہوں صرف وہ عید ایک دن کے لیے انہی لوگوں کے لیے عید ہو جائے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اے مولا نعمت یعنی خوان دسترخوان نازل فرما، نعمت اپنی نازل فرما دے تاکہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔
یعنی جو موجود ہیں ان کے لیے بھی وہ دن عید ہو جائے، اور جو بعد میں آتے رہیں گے ان کے لیے بھی یہ دن عید ہو جائے۔ اب بولیے، جس دن ایک دسترخوان، یہ ایک معجزہ بھی ہے، ایک نعمت ہے۔ کیا ہے؟ ایک نعمت۔ جس دن اللہ کی ایک نعمت نازل ہو تو وہ دن عید کا دن بنا کہ نہیں؟ بولیے ہے تو وہ دن عید کا دن ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تصور دیا قرآن نے کہ جس دن رب کائنات کی نعمت نازل ہو وہ دن عید کا دن ہے۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن مجید میں یا شریعت کی ساری کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، مجھے بتاؤ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ سے بڑی نعمت نازل کی ہو تو دکھا دو، جس کے بعد جتنا زور ہے، جس کا جتنا مطالعہ ہے، جتنی کوشش کر سکے، وہ ساری کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بڑی نعمتیں نازل فرمائیں، بڑی نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن ذات مصطفیٰ سے بڑی نعمت نازل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائیں پر کبھی احسان نہیں فرمایا ہے، لیکن جب اپنے پیارے حبیب کو بھیجا تو مومنوں کو کہا کہ تمہارے اندر حبیب کو بھیج کر تم پہ احسان کر دیا ہے، کیونکہ یہ صرف نعمت نہیں بلکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو تمہارے اندر نازل کر دی۔ تو اب قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ایک دسترخوان جو نعمت ہے اگر وہ نازل ہو تو وہ دن عید کا دن ہو جائے، تو جس دن رب کائنات نے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ پیدا کی ہوگی، آپ کی ولادت کا دن کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ آ گیا کہ نہیں قرآن میں؟ یہ کہنا کہ قرآن میں نہیں ملتا، اور جو مولانا صاحب تقریر فرماتے ہیں وہ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا قرآن میں اس آیت کو پڑھا نہیں؟ سو اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے چلیے، اس پر اور دلائل دوں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ دن بناتے ہیں، جب عید مانتے ہیں کسی چیز کو تو وہ دن منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہ دن منایا جاتا ہے۔ جیسے یوم عید الفطر آتی ہے تو ہم اس کو کتنی خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں اس کو ہم۔ یوم عید الضحیٰ آتی ہے، ہم اس کو مناتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب مومنوں نے، مسلمانوں نے، آقا کی پیاری امت کی اکثریت نے، یہ بات میں بڑی پکی دلیل سے کر رہا ہوں کہ پیارے آقا کی پیاری امت کی اکثریت نے آقا کے میلاد کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا میں 56 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں نا، چلو 54 لگا لیں، 54 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں، تو شاید اکا دکا ملک سعودی عرب جیسا ملک بچ جاتا ہوگا، وگرنہ آپ جہاں بھی چلے جائیں ہر ملک میں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا۔ اگر آپ پوچھیں کہ کیسے پتہ چلے گا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ یوٹیوب پر جائیں اور اوپر میلاد النبی سن 2020-22 لکھیں اور اس کے بعد دیکھیں سارے ملکوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی۔ جس ملک کا میلاد دیکھنا چاہیں، اتنی سہولت ہے، جس ملک کا میلاد دیکھنا چاہیں اس ملک کا نام لکھ کر میلاد النبی لکھ دیں آپ، نیچے وہ ساری ویڈیوز کھل جائیں گی، اور مشکل دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کتابوں سے مزید دلائل دینے کی حاجت نہیں، اب تو دیکھیں آپ، میڈیا نے اتنی آسانی کر دی۔ اب تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی وہ کون سا ملک ہے جہاں میلاد نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں جی دبئی کے اندر میلاد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار وہاں پر بھی 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی، تو کبھی ان سے پوچھیں کہ 12 ربیع الاول والے دن وہ چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن کی چھٹی کیوں رکھی ہے؟ اور عالم اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو درجنوں ممالک نظر آئیں گے
جہاں پر 12 ربیع الاول کی سرکاری سطح پہ چھٹی ہوتی ہے اور محافل منعقد کی جاتی ہیں، آقا کی ذات اقدس پر من حیث القوم اکٹھے ہو کر درود پاک پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں گنگنائی جاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی دیوانگی ہے، آقا کی سنت کی اتباع ہے، ہزاروں پہلو ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مناتے کیوں ہیں؟ منانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے قرآن میں، منانے کا کوئی دن سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے حدیث کے اندر۔ لو پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اب آپ سنتے آئیے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ جن کو بخاری کا بخار ہے میں اتارتا چلا ہوں گا، ساتھ ساتھ بخاری میرے مطالعے میں بہت رہتی ہے، مسلم بھی بہت رہتی ہے، کیونکہ سامنے والے جو مریض آتے ہیں نا، مریض، ان کو دوائی یہ چاہیے، اس لیے اکثر میرے ٹیبل پہ بھی رکھی ہوتی ہے، اکثر رکھی ہوتی ہے۔ باقی حدیث کی کتابوں میں مطالعہ کے ساتھ بخاری مسلم اکثر میرے ٹیبل پہ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی روایت پڑھ رہے ہیں ہم، اور یہ روایت اس تناظر میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو مدینہ میں یہودی آباد تھے۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے کہ یہودی یہاں کیوں آباد تھے۔ وہ طبع عمری چھوڑ گیا تھا نا یہاں پر، اس کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزماں کی یہ ہجرت گاہ ہے، تو تب سے وہ یہودی لوگ وہاں علماء یہود کے وہ رہتے تھے۔ تو وہ یہودی لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ میں تب کی بات کر رہا ہوں جب واقعہ کربلا پیش نہیں آیا تھا۔ آج بھی ہم اہل سنت لوگ جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہم روزہ رکھتے ہیں، ان کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں، ہم سارا دن ان کا ذکر کرتے ہیں، صاحبان کربلا کا، شہیدان کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے کی تاریخ جو ہے یہ کربلا کی بات سے نہیں ہے، یہ کربلا سے بھی پہلے سے ہے، یہ آقا کی ہجرت سے بھی پہلے سے ہے کہ یہودی لوگ جب آئے تھے کہ وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے اس پر اپنی پوری داستان سنائی۔ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے چھڑا کر آزاد کروایا تھا، چونکہ اس دن ہمیں آزادی کی نعمت ملی تھی۔ کیا ملی تھی؟ آزادی کی نعمت ملی تھی۔ تو ہم صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سالوں سے ہم یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے یہودی لوگوں کے نظریات غلط ہو گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہ عقیدہ رکھنے لگ گئے تھے، جبکہ اللہ بیٹے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، یہ اس کی صفات ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس دن ہم آزاد ہوئے تھے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کو کہا، فرمایا کہ ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، کہ یہ روزہ رکھنے کا حکم تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا نا تمہیں، اور تم رکھتے چلے آ رہے ہو اس اتباع میں کہ آزادی کی خوشی کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر، تربیت پر یہ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اب بتاؤ، جس دن روزہ رکھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ دن تو یہودی سیلیبریٹ کرتے آ رہے تھے۔
اس دن کی سیلیبریشن کے پیچھے تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا ملا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اے پیارے صحابہ، اگر یہ روزہ رکھ کے اس دن کو مناتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اب بتائیے، وہ جو دن پہلے سے سیلیبریٹ ہوتا آ رہا تھا، کسی جائز قرینے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دن کو خود بھی سیلیبریٹ کیا اور صحابہ کرام سے کہ اس دن کو منایا کرو، فرمایا کہ نہیں؟ وہ جس طرح سیلیبریٹ ہوتا آیا، فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھ کے اسی طرح اس کو سیلیبریٹ کیا کرو، منایا کرو اس دن کو، کہ ہم ان سے بڑھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقدار۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہ تھی کہ خدا کو ایک ماننا ہے اور خدا اولاد سے پاک ہے، اور یہ جو یہودی ہیں یہ تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ تو تعلیمات موسیٰ سے پھر گئے۔ لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی اس کے صحیح حقدار ہم ہیں، لہذا اے پیارے صحابہ تم روزہ رکھا کرو۔ اب وہ تصور آ گیا کہ نہیں؟ بولیے، ایک دن صدیوں سے سیلیبریٹ ہوتا آ رہا ہے، کم و بیش 1500 سال دن گزر گئے ایک محتاط پیمانے کے مطابق، کہ 1500 سال سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین عرصہ بنتا ہے، کم و بیش ایک محتاط پیمانے کے مطابق 1500 سال سے وہ دن یہودیوں کی تاریخ میں سیلیبریٹ ہوتا آیا، وہ روزہ رکھتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی سیلیبریشن آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو رد کر دیا اور اس دن کو خود سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو نجات ملے فرعون سے، وہ دن منانے کے قابل ہو جائے، وہ دن منانے کے قابل ہو جائے، تو جس دن مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو وہ دن منانے کے قابل کیوں نہ ہو بھائی؟ یہ کون سا عدل ہے؟ اب بتاؤ، ولادت مصطفیٰ کی خوشی بڑی ہے یا فرعون سے چھٹکارے اور آزادی کی خوشی بڑی ہے؟ بولیے۔ آقا کی ولادت کی خوشی بڑی ہے۔ دیکھیں نا، حضور کی امت میں آنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، اتنی تو عظمت ہے میرے مصطفیٰ، ایسی تو شان ہے آقا کی، دعا مانگتے تھے، مولا مجھے نبی آخر الزماں کو امتی بنا دے تاکہ میں ان کا دیدار کر لوں۔ تو اگر آپ مصطفیٰ کی ولادت کے سامنے بنی اسرائیل کی آزادی کو دیکھیں تو وہ لاکھوں کروڑوں سطح نیچے ہے، مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی بڑی ہے۔ اور اگر چھوٹی خوشی پہ سیلیبریشن جائز ہے، دن منایا جا سکتا ہے، تو بڑی خوشی پر کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ یہ میں نے قاعدہ احادیث سے اخذ کیا ہے، احادیث ہی پڑھ رہے ہیں ہم، جو روایت ابھی میں نے پڑھی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا جن کو بخاری کا بخار ہوگا ساتھ ساتھ اتارتے چلے جائیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الصوم، صحیح بخاری کتاب الصوم، اور جہاں یوم عاشوراء کا باب آتا ہے اس کے نیچے یہ حدیث لکھی ہوئی۔ پھر اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، امام بخاری وہ حدیث دوبارہ بخاری شریف میں اسی باب میں لائے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے اسی مضمون کی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی صحیح مسلم کتاب الصوم اور یوم عاشوراء کے باب میں لائے۔ سو یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے یہ مختلف طرق کے ساتھ ایک سے زیادہ متون کے ساتھ بخاری میں بھی ہے، مسلم دونوں کتابوں کے اندر ہے۔ تصور مل گیا کہ نہیں سیلیبریٹ کرنے کا؟ پھر آگے چلیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا تو یوم غلاف کعبہ منایا جاتا تھا،
وہ 10 محرم الحرام کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، بطور عید کے سیلیبریٹ کرتے تھے، روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور جب پوچھا گیا کہ اس دن روزہ کیوں رکھا جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ اس دن پہلی بار کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا گیا تھا۔ اب یہاں ایک بات کروں کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف کا جو تصور ہے یہ اسلام آنے کے بعد نہیں، یہ پہلے سے ہے، اور اس کے اوپر روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا کتاب الصوم کے اندر، اسی عاشورہ کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کے یہی روایت اس کو بیان کیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس لیے منایا جاتا تھا اس کو کہ یوم عاشورہ کو قریش کا روزہ رکھنے کا سبب یہ تھا کہ شاید انہوں نے گزشتہ امتوں کی شریعت سے اس کو پایا ہو، اور اسی لیے وہ اس دن کی تعظیم کعبہ پر غلاف چڑھا کر کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ تصور روزہ رکھنے کا، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ تصور قریش نے پچھلی امتوں سے لیا ہوگا، پھر جب انہوں نے پہلی بار کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا تو کیا کیا، انہوں نے بھی پھر روزہ رکھا۔ وہ دن پھر یوم غلاف کعبہ کے نام سے مشہور و معروف ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، جس دن بنی اسرائیل کو آزادی ملی وہ دن بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے، جس دن کعبۃ اللہ پہ پہلی بار غلاف چڑھایا گیا وہ دن بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ تو کیا وجہ؟ اتنے تصورات ہیں شریعت میں اور قواعد شریعت میں اور احکام شریعت میں، یہ سارے ملا کی قلم سے جائز نکلتے ہیں، میلاد النبی آ کر گلے کی ہڈی میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ اپنی علمی تنگ دستی سے باہر نکلے، کم ضربی سے باہر نکلے۔ میلاد النبی کا تصور جو ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں گھسیڑا گیا، گھسیڑا نہیں کیا، اس کے ذریعے اسلام کو کی تعلیمات کو عظمت ملی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس دن میلاد کا دن آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حقیقی میلاد جس کو منانے کو کہتے ہیں، ساری مسلمانیت ایک دن اکٹھی ہوتی ہے، اور کس نام پر اکٹھی ہوتی ہے؟ ایک نام پر اکٹھی ہوتی، اور ساری امت مصطفیٰ اکٹھی ہوتی، اور اس دن یاد کرتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو یاد کرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو یاد کرتی ہے، یعنی مل کے 12 ربیع الاول والے دن ساری امت مصطفیٰ اکٹھی ہو کر پھر آگے وفا کرتی ہے، حضور کے ساتھ، آقا کے دین کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ، آقا کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ، ساری امت مصطفیٰ 12 ربیع الاول والے دن پھر آگے وفا کرتی ہے کہ حضور اب تک جو جیے ہیں، اگلا جملہ، اب تک جو جیے ہیں آپ کے نام پر جیے، اب جو جییں گے آقا آپ کے نام پر جییں گے۔ یہ پیغام میلاد ہے، اور میلاد ایک ٹائٹل ہے جس کے نیچے دین کی ہزاروں عنوانات سے آپ تربیت کر سکتے ہیں، ہزاروں عنوانات سے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں میلاد کے نام پر اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے تو حضور کی شان کا ایک پہلو کھلا ہوا ہے، اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے آقا کی عظمت کا دوسرا پہلو کھلا ہوا ہے، اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے آقا کی عظمت و شان کا تیسرا پہلو کھلا ہوا ہے، اس مسجد میں محفل ہو رہی ہے تو آقا کی عظمت کا چوتھا پہلو کھلا ہوا ہے۔ اب بتائیں، لاکھوں مساجد کے اندر بیک وقت ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت طیبہ کو کھول دیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، اس کو میلاد کہتے ہیں۔
مرحبا مرحبا۔ کیا یہ برا لگ رہا ہے ملا کو کہ حضور کی سیرت کے مختلف پہلو کو بیان کیے جا رہے ہیں؟ حضور کا زیادہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں نعتیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ دیوانہ وار گلیوں بازاروں کے اندر احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گلیوں بازاروں کے اندر لوگ کاروبار چھوڑ کے کس کے نام پہ نکلے ہوئے ہیں؟ یہ برا لگا؟ اور تم نے کیمرے کا منہ کھولا اور جناب بدعت کے فتوے داغ دیے، شرک کے فتوے داغ دیے۔ 5 وقت جو نماز پڑھتا ہو تمہیں وہ مشرک نظر آتا ہے؟ جو عظمت مصطفیٰ کو کھول کھول کے بیان کرتا ہو ظالموں، وہ تمہیں مشرک لگتا ہے؟ اس تنگ نظری سے باہر نکلنا ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات میں بڑی وسعت ہے، جتنی وسعت تعلیمات اسلامیہ میں ہے، اس تعلیم کو بیان کرنے والوں کے زبان میں اور ذہن میں اسی طرح کی وسعت ہونی چاہیے۔ کہتے نہیں میلاد شرک ہے۔ میں اپنا ٹاپک چھوڑا نہیں ہے، میں اس پہ آتا ہوں، میں اس نقطے کو کمپلیٹ کر رہا ہوں جو پیچھے میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے جی میلاد شرک ہے، اور آنکھیں بند کر کے نہیں پتا کہ علمی طور پر میں بات درست کر رہا ہوں یا میں بات غلط کر رہا ہوں، اس کا پتہ نہیں ہے۔ ممبر پہ چڑھ کے آپ مائک کے آگے آنکھیں بند کر کے جو بانسری بجاتے جائے وہ شریعت بن جائے گی۔ شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرح مان لینا شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کے اندر کسی کی ذات کو خدا ماننا یا کسی کے اندر خدائی صفات مان لینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ اچھا میلاد پر آپ کیا مانتے ہیں؟ چلیں آپ کو آسان کر کے بات سمجھا دوں۔ میلاد پر کیا مانتے ہیں آپ؟ ابھی نعرہ نہیں لگایا عبداللطیف صاحب نے؟ کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے مدنی کی آمد، آمد کہہ نہیں رہے تھے؟ کیا بول رہے تھے ابھی؟ آمد کن کی؟ آقا کی آمد کہہ رہے تھے نا۔ کسی کی ولادت ہوئی ہے، ان کی ولادت اور آمد کی خوشی میں میلاد منایا جاتا ہے، اور یہ کہنا کہ یہ شرک ہے۔ اور ظالموں، اللہ تعالیٰ کی شان پیدا ہونا نہیں ہے، اللہ کی شان پیدا ہونا نہیں ہے۔ نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوتا، یہ اس کی شان نہیں ہے۔ تو جو ذات پیدا ہوئی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، اور ان کا میلاد شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا نا اس جملے کی کہ میلاد شرک ہے، علمی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس جملے کی۔ یہ کسی جاہل مطلق نے یہ جملہ بولا ہے، وہ کوئی دین کا پڑھا ہوا عالم نہیں ہے جو کہتا ہے میلاد شرک ہے۔ میلاد مرکب ہے عظمت مصطفیٰ کا، میلاد مرکب ہے شان مصطفیٰ کا، میلاد ایک مجموعہ ہے عظمت و تعظیم مصطفیٰ کا، میلاد ایک مجموعہ ہے عشق مصطفیٰ کا۔ یہ عنوان جتنے میں نے بولے ہیں، ملا سے کہیں اگر یہ شرک ہے تو ظالموں پھر تو سارا دین ہی شرک ہو گیا، حضور کا نام لینا شرک ہو گیا، پھر آقا کی بات کرنا شرک ہو گیا، مصطفیٰ کی سیرت کی بات کرنا شرک ہو گیا، آقا کے تصور میں گم ہو کر عاشقانہ وار درود پڑھنا شرک ہو گیا۔ اگر کوئی نہیں یہ شرک نہیں ہے، اور میلاد کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجدیں ہوتی ہیں، یہی ممبر ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہیں، اور جو لب ہوتے ہیں وہ نغمات عشق مصطفیٰ سے سجے ہوتے ہیں، یہ میلاد ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں وہ گلیاں بازاروں میں لائٹیں کیوں لگائی جاتی ہیں، یہ کوئی باتیں کرنے والی یار، کوئی پڑھا لکھا بندہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ وہ جو لائٹیں لگاتے ہیں تو لائٹیں لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ چلو آپ نے یہ بات کہ میں الزامی جواب دوں، آپ ذرا غور کریں کہ کبھی یہ سوال جب کسی کے بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے اور لائٹیں لگتی ہیں،
اس وقت کسی ملا نے آگے پوچھا جی تہاڈی بچی دی شادی ہے تو لائٹاں تو لانیاں جائز نہیں ہے کسی حدیث تو ثابت ہے؟ اس نے سب سے پہلے کہنا کہ ملا یہ کہنا کہ جی آپ ہماری دعوت پہ نہ آئیے گا، رہنے دیں آپ۔ یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا کہ لائٹیں کیوں لگائی؟ مجھے خوشی ہے میں نے لگائی ہے، آپ کو کسی حدیث سے نہیں آیا، اور حدیث میں تو اس کی منع بھی نہیں آئی، آپ تو منع کر رہے ہیں۔ ایک محفل تھی، ایک بات کھڑے ہو گئے، ایک شدت کی طبیعت کے آدمی تھے، یعنی طبیعت میں شدت رکھتے تھے، بعد ایسے جوشیلے لوگ کھڑے ہوتے تھے، جب ان کو علمی جواب دیا جاتا ہے بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شدت بھری ہوتی کسی گرم تقریر کو سنا ہوتا ہے، علمی نہیں، گرم تقریر کو، گلے پھاڑ تقریر کو سنا ہوتا انہوں نے۔ وہ کہنے لگے جی یہ جو لگائے، یہ جو گلیاں بازار سج جاتے ہیں، یہ کسی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا کسی حدیث میں اس کی منع ہے؟ کہہ رہا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تو منع کر رہے ہیں، آپ تو خود حدیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ حدیث نے منع نہیں کیا، کسی بچے کی، بیٹی کی، بیٹے کی شادی ہو، آپ خوشی کے طور پہ گھر میں آپ چراغاں کریں اور خوشی کے طور پہ کوئی کام کریں جو جائز امور میں سے ہو، شریعت منع نہیں کرتی۔ تو بیٹے کی شادی ہو، بچی کی شادی ہو اور ہماری خوشی کی انتہا نہ ہو، تو جن کے صدقے میں ساری اولاد ہے ان کا دین آئے تو لائٹیں لگانا دین سے دوری ہو جائے۔ واہ بھائی واہ! اگر دین اس تصور کا نام ہے تو یہ پھر تمہاری اس مسجد کی چار دیواری میں ہوگا۔ جس دین کو دنیا مانتی ہے اس دین کا تصور یہ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ کسی کو پتہ کرنا ہو کہ میلاد کہاں کہاں ہوتا ہے، اس ملک کا نام لکھے، ساتھ لکھے میلاد النبی، آپ سرچ کا آپشن دبائیں، یوٹیوب میں سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میلاد ہوتا کیسے ہے، اور آپ اور ہم کیا میلاد مناتے ہیں، منانے والوں نے کیسا منایا ان کو دیکھ لیں آپ۔ منانے والے تو میلاد ایسے بھی مناتے ہیں کہ پورا سال گزر گیا، 24 گھنٹوں کے اندر پورا سال ایک دن بھی 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی حضور کی ذات پہ درود بند نہیں ہونے دیا انہوں نے، ایسا میلاد بھی منایا ہے۔ پورا سال عبداللطیف صاحب پورا سال گزرا، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی مصطفیٰ کی ذات پر سلام نہیں رکنے دیے۔ 12 ربیع الاول سے شروع کیا تھا اور 12 ربیع الاول کی رات کو آ کر انہوں نے اختتام کیا، یوں بھی میلاد منایا۔ میں ان سے جا کے یہ پوچھوں کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ ملا کے دین کو اگر سمجھوں تو جا کے ان سے یہ پوچھوں کہ یہ تم نے کیا کیا کہ سارا سال تم درود ہی پڑھتے رہے ہو، نماز تم نے کوئی بھی نہیں پڑھی؟ اور پھر نمازیں بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ درود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک حلقہ ہے، اب دیکھیں تصور دیکھیں، ایک حلقہ ہے، اس کے اندر 8 لوگ بیٹھے ہیں، وہ 8 لوگ درود پڑھتے رہتے ہیں، اذان ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آدھے لوگ اس مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو دوسری مسجد کی جماعت کے ساتھ وہ جا کے شریک ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کب ہوا کہ وہ درود پڑھنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کوئی اندر کوئی ہے کوئی پرابلم اس طرح کی؟ درود پڑھنے والے درود پڑھتے پڑھتے اللہ کی نماز کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے درود نہیں رکنے دیا، میلاد تو انہوں نے بھی منایا، اب میں جا کے ان سے پوچھوں کہ بھئی تم نے یہ درود نہیں رکنے دیا، یہ کسی صحابی نے ایسے کیا ہے؟ کبھی کسی تابعی نے ایسا کیا تھا؟ کوئی حدیث آئی ہے اس کے بارے میں؟ یہ میرے سوال مسلمانیت والے ہوں گے یا کسی باہر کی پٹری سے کرنے والے سوال ہوں گے؟ اس کا جواب تو قرآن میں آ گیا کہ قرآن مجید نے جب درود کا حکم دیا تو وقت طے نہیں کیا، وقت کی تعیین نہیں کی، جگہ کی تعیین نہیں کی، فرمایا پڑھو جتنا پڑھ سکتے۔ اچھا، این جب میں یہ جواب دے رہا تھا، این اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دماغ میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے میری توجہ دلائی گئی اس طرف، اللہ کے طرف کرم سے ہوتا ہے۔
بعض مرتبہ بندے کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، حالانکہ وہ علم پڑھا ہوتا ہے، کتاب پڑھی ہوتی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں جا رہی۔ یکدم توجہ مڑی، وہ حدیث سنن دارمی کے میرے ذہن میں آ گئی۔ میں نے کہا آپ نے فتوے پہلے لگا دیے، یہ تو جو کام ہوا ہے، جنہوں نے درود نہیں رکنے دیا، انہوں نے 1 سال کا پیمانہ بنایا تھا نا، پچھلے سال سے شروع کیا اور اس سال میلاد النبی کی رات کو آ کر ختم کیا، اور انہوں نے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا۔ اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو گنبد خضرا پہ جو فرشتے مقرر کیے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ وہ کب سے مقرر ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ وہ کب تک مقرر رہیں گے۔ مجھے بتاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا پر پورے سال میں 24 گھنٹوں میں جب سے وہ فرشتے مقرر ہیں تب سے لے کے وہ سیکنڈ تو بتاؤ کہ آقا کے مزار پر انوار پہ درود رکاؤ، وہ منٹ تو بتاؤ۔ تو جاؤ جا کے فرشتوں سے بھی پوچھو کہ درود ہی پڑھتے رہتے ہو کہ عبادت بھی کرتے ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ میلاد کا دن مومن کے لیے خوشی کا دن ہے، عہد وفا کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جڑ جانے کا دن ہے۔ میلاد کے اوپر شرک کے فتوے لگا کر قوم کو مزید گمراہ مت کرو۔ نہیں منانا تو خمیر کی بات ہے یار، ہمارے خمیر شاید اس مٹی سے گوندے گئے جس کے اندر محبت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ بھی رکھی گئی، تو ہم اس خمیر سے بھی مجبور ہیں کہ جب حضور کا نام آ جائے تو ہمیں نام مصطفیٰ پہ کوئی باندھ کے لے جائے۔ ہم نام مصطفیٰ پہ اپنا آپ بیچ بھی سکتے ہیں، تو یہ ہمارے خمیر میں ہی ہے شاید کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جہاں ہو ہمارے قلب و باطن کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ ہماری پرابلم ہے۔ آقا کا ذکر چھڑے ہماری رمز طبیعت میں تلاطم آ جاتا ہے، یہ پرابلم ہے ہماری۔ ہم مجبور ہیں اور ہم مجبور رہنا چاہتے ہیں کہ حضور کے نغمات عشق کے سامنے ہم مجبور رہیں تاکہ وہ نغمات الاپے جاتے رہیں اور ہمارا من نہ بھرے۔ تو یہ میلاد اس کی ایک کڑی ہے، اس لیے وہ نکل آئیں گے لوگ کہ جی یہ جائز ہے، کسی صحابی نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، تو کسی نے منع کیا ہے، آپ تو منع کر رہے ہیں، آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ تبلیغ ہے اور جاؤ جا کے کرو؟ آپ تو منع کرتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر ایک سوال ہے، میں نے کسی سے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ، آپ ایک مسجد کے اندر، محلے کے اندر اگر آپ کی گنتی کی جائے نا، اگر آپ کی گنتی کی جائے تو 1 2 3 4 5 6 7 میرے خیال میری 2 انگلیوں پہ آ جائیں گے پورے، اتنے تو ہیں آپ صرف، اور میرے سنیوں کو تم عدد میں گن نہیں سکتے۔ عاشقان مصطفیٰ کو تم کبھی انگلیوں پر اور عدد میں گن نہیں سکتے، اور پوری دنیا میں جو میلاد منانے والے ان کو دیکھیں اور تمہیں دیکھیں، تم تو مٹھی بھر بھی نہیں ہو۔ آپ تو میں نے کہا مٹھی بھر بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میلاد منانا گمراہی ہے، میلاد منانا شرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مٹھی بھر لوگ حق پہ ہیں، ساری امت گمراہی پر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور کی حدیث سے صحیح مسلم اٹھا کے پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم سے یہ خدشہ ختم ہو گیا، تم میرے بعد شرک کرو گے، یہ خدشہ نہیں رہا مجھے۔ علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میری امت من حیث المجموع کبھی بھی شرک پہ اکٹھی، جو کام میری امت کے اندر اکثر ہو رہا ہو وہ شرک نہیں ہو سکتا، یعنی عنوان دین سے کام ہو رہا وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ہاں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے، تم لڑائی جھگڑوں کی طرف نکل جاؤ گے، اور وہ ہے دنیا کی طرف تو قوم چلی گئی، جھگڑوں کی طرف تو گئی قوم، قتل و غارت گری کی طرف تو قوم گئی۔ تو آقا کا فرمان کتنا سچ ہوا۔ تو میلاد النبی کا دن یہ مومن کے لیے بہت عظیم عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے مومن کی کہ آقا کے میلاد کا دن آئے
ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یار کامن سی بات ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم جا کے حلوائی کو کہتے ہیں کہ تازہ بہترین مٹھائی تیار کرو، میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے سارے رشتہ داروں میں بانٹنی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے کیوں؟ کرے خوشی بڑی ہے یار، خوشی بڑی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی، خوشی بڑی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، خود جا جا کر کسی فنکشن پر بھی شاید کبھی نہ گئے ہوں، آج بیٹا پیدا ہوا تو خود جا جا کے دروازے کھٹکھٹا کے ساتھ بتا بھی رہے کہ اللہ نے بیٹا یا بیٹی دی ہے، اور ساتھ لڈو بھی کھلا رہے ہیں، دوستوں کو کھلا رہے ہیں، جا جا کے کھلا رہے ہیں۔ کوئی پوچھے بھی کیا ہوا، وہ کہنے لگے بھی بیٹا پیدا ہوا، خوشی بڑی ہے۔ کسی سے پوچھو یہ خوشی لکھی ہے کسی حدیث میں؟ وہ کہ ہاں لکھی ہے یہ حدیث میں۔ انہیں کہنا اگر جس حدیث میں بچے کی آمد کے اوپر خوشی کرنا لکھی ہوئی ہے نا، بس اسی سے استدلال ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت کے دن کا جشن بھی منانا چاہیے۔ ایک عام بچے پیدا ہو تو خوشی ہے، اور جن کے صدقے میں کائنات میں بچے پیدا کیے گئے ان کا دن آئے تو کوئی خوشی نہیں ہے۔ ان کا دن آئے تو ہمارے شرک کے بت نکل آئیں، ہماری بدعت کی تلواریں نکل آئیں، جب ان کی ولادت کا دن آئے۔ ہم تھوڑے اور آگے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو کہتے ہیں کہ یہ ہم لنگر بانٹتے ہیں نا، اپنی بساط کے مطابق لوگ کرتے ہیں، کوئی زیادہ حیثیت والا ہے وہ زیادہ کرتا ہے، جو کم حیثیت والا ہے وہ کم کرتا ہے، اور میلاد النبی پہ ہم غریبوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اس میلاد کے مہینے میں غریب کا درد بھی نکلتا ہوتا ہے کسی کسی کو، اس لیے میں نے کہا جب میلاد کا دن آتا ہے تو ہم اپنے غریب بھائیوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق لنگر کرتے ہیں، کوئی کم کرے کوئی زیادہ کرے، اور لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹ دیتے ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں اس خوشی کا عنوان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس خوشی کا عنوان ذات مصطفیٰ ہے، اس خوشی کا عنوان صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ حضور کے نام کی خوشی کوئی اور شریک نہیں ہے اس میں، یہ کہتے ہیں ہم۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ تو آپ اور ہم لنگر کرتے، سیرت حلبیہ اٹھا کے پڑھے، امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا، یہ تو وہ ہے کہ جو ہم بانٹتے ہیں خیر، ایک خیر اللہ نے بھی بانٹی تھی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا خیر عطا کرنا تھی کہ اپنا حبیب ہی ہمارے اندر بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، میٹھے کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد۔ مرحبا۔ موسم بدل گیا نا سارا، نعروں کے بعد کیسے موسم بدل گیا، طبیعت میں کیسے خوشی آ گئی ہے، وارفتگی آ گئی طبیعت کے اندر۔ بس یہ دیوان کی ہماری پرابلم ہے، کیا کریں ہم مجبور ہیں ان ہاتھوں۔ تو ہم بھی لنگر کرتے ہیں۔ امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا کرم تو یہ کیا کہ اپنے حبیب کو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا، اور جب حبیب کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو بھی اولاد ہوئی سب کو بیٹا ہی عطا کیا۔ کہتے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے سہارا بن جاتا ہے، بیٹا پیدا ہو تو وہ بڑھاپے کا کیا بنتا ہے؟ سہارا بن جاتا ہے۔ تو بے کسوں کے سالار آئے تو اللہ نے سب کو سہارے عطا فرما دیے۔ ہائے ہائے۔ تو میلاد کے دن جو لوگ خرافات کرتے ہیں ہم ان کے دفاع نہیں کرتے، جو میلاد ہے وہ رکھ دیا آپ کے سامنے، یہی میلاد ہے، اور باقی خوشیوں کے ساتھ جتنے بھی جائز امور میں لوگ کرتے ہیں سب جائز ہے۔ اگر کہیں لوگ کٹھے کر رہے ہیں، میں مذمت بھی کر دوں نا تھوڑی سی، میں نے دیکھا ہے بعض آئمہ خطاب فرماتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں کہیں محلے دار ناراض نہ ہو جائیں۔ میں تو گھبراتا نہیں ہوں، جو بات جائز ہوتی ہے میرے منہ سے نکل جاتی ہے، میں نے زندگی میں پرواہ نہیں کی۔ اور میرے استاد نے مجھے یہ بات فرمائی تھی کہ بیٹے ممبر پہ بیٹھ کر بھی اگر آپ نے پرواہ کرنی ہے، آپ نے غلط بات کی نشاندہی نہیں کرنی تو ممبر پہ بیٹھیے گا مت،
اور اگر بیٹھنا ہے تو جو صحیح ہے اس کو لینا ہے، جو غلط اس کو بیان کرنا ہے۔ اگر ایک مثال ہے کہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ڈھول ڈھمکا ناچ گانا ہو رہا ہے، وہ ہم سنی لوگ بالکل نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو بھی کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے، وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے۔ ہم تماشا بازی کی طرف نہیں جاتے۔ ہم نے تو کبھی ممبر کے اوپر بیٹھ کر نہیں کہا کہ میلاد النبی کا دن آئے تو جناب ڈھول ڈھمکے شروع کر دیں، نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میلاد کی رات تو عبادت کی رات ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی رات ہے۔ ساری رات سجدوں میں گزارو، تسبیح پہ درود پڑھو، کبھی نعت پاک کے نغمات الاپو، اور کبھی حضور کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کرو، اور نوافل پڑھ پڑھ کر رب کا شکریہ ادا کرو اس گھڑی تک جس گھڑی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ہم تو کہتے ہیں ایسے رات بسر کرو، اور جب دن چڑھے تو صدقے کر کر کے تھکو نہیں، اتنا عطا کرو لوگوں، غریب امیر کا فرق مٹا دو اس دن۔ ہم تو میلاد اس چیز کو کہتے ہیں۔ اور جہاں جہاں خرافات ہوتی ہیں، خرافات کا معنی ہے ایسے امور جو دینی اور مذہبی نہیں ہیں۔ وہ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں محلوں میں کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو دینی ہوتی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مذہبی رہنما ان لوگوں کو کہہ رہا کہ آپ کریں، ایسا نہیں ہوتا، وہ کسی کی جہالت کی بنیاد پہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہم مذمت کر رہے ہیں نا کہ جو امور غیر شرعی طور ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو اپناتے ہیں یا ان کو پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میلاد کا کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھے یہ بات بتائیں، جو بندہ میلاد پہ ڈھول پیٹ رہا ہے اس کو تو اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ خوشی کیسے مناتے ہیں۔ میلاد النبی کی دن آیا اور رات میلاد النبی کی صبح بہار رات جس کو کہتے ہیں، مسلمان وہ رات آئی اور تو مسجد میں نظر نہ آیا، تجھے کیا خوشی ہے پھر میلاد کی؟ بتاؤ کیا خوشی ہے آپ کو؟ پھر خوشی تو اس کو ہے نا کہ جو رات کو عبادت میں مصروف رہا، یا محفل ذکر میں مصروف رہا، یا محفل ذکر مصطفیٰ میں مصروف رہا، یا تسبیح کے اوپر درود پاک میں مصروف رہا، جس نے ہر وقت اپنے رب کے شکریہ ادا کرنے کے تناظر میں رہا، خوشی تو اس کو ہے۔ اور جو لوگ، ایک مثال ہے کہ کوئی خاص اہتمام کرتے ہیں، وہاں مختلف قسم کی چیزیں لگائی جاتی ہیں، اس کے مختلف عنوان کہہ لیں آپ، اور وہاں پر لوگ گانا لگا دیتے ہیں۔ بھائی گانا میلاد النبی پہ لگانا بھی حرام ہے اور اس کے علاوہ بھی لگانا حرام ہے۔ بس اب ہمارے کہہ دینے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ شروع ہو جائے تو آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ میلاد النبی والے نہیں ہیں۔ اور جس کو ثواب کی تلاش ہو، آخری بات اور بات ختم کر، جس کو ثواب کی تلاش ہوتی ہے نا، خدا کی قسم وہ کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا۔ اور جس کو ثواب کی تلاش نہیں ہوتی، تماشا بینی ساری وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا تماشا بینی سے باہر نکلنا ہے، حصول ثواب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مسجد میں یا محفل میں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ میں نے کئی گھر ایسے دیکھے جو مجھے کئی بار موقع بھی ملا ان کی زبان سے بھی سنا، وہ بتاتے ہیں کہ قسم میلاد النبی میں ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں اور گھر والے افراد جو ہیں ایسا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں تک میں نے کئی دوستوں سے سنا کہ ہم تو اپنے بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ بھئی یہ جو رات ہے یہ عبادت کی رات ہے، یہ ذکر و اذکار کرنے کی رات ہے، تو اس کو اسی انداز میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کہوں، یہ جو لوگ ایک جملہ بولتے ہیں نا، ایک جملہ وہ کہتے ہیں جی وہ فتاوی رضویہ شریف نکال کر ایسے کر کے یہ دیکھیں جی ایسے، یعنی کہ زور سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اہم سنیوں کے امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی ہے، اس کی یہ 26ویں جلد ہے، تم کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، انہوں نے تو کہا کہ 8 کو ولادت ہوئی، اور انہوں نے تو 12 کی وفات لکھی ہوئی ہے۔ یہ عنوان ذہن میں رکھیے گا،
تو فتاوی رضویہ اٹھا کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو اگلا جمعہ آئے گا نا انشاءاللہ، اس جمعے میں یہ سارا مضمون آنا ہے کہ ولادت کی تاریخ کیا تھی اور جشن منانا کیوں ضروری ہے، اور فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے یہ میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علمی طور پہ کتنی بڑی خیانت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا